ویلکم بیک ناظرین. چھوٹی عید کی بڑی خوشیوں کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ بہت اچھے اچھے مہمان موجود ہیں. ابھی ہم نے جو ہے عید کی سوئیاں کھا لی ہیں اور کچھ لوگوں نے اگر نہیں کھائیں تو وہ بھی فوری طور پر سوئیاں کھائیں کیونکہ اس کے بغیر عید نامکمل ہے. اگر سوئیوں میں چھوارے نہیں ہیں تو وہ بھی ضرور شامل کریں کہ چھواروں کے بغیر بھی جو ہے یہ عید نامکمل ہوتی ہے. پورا سال جو ہے سوئیوں میں چھوارے شامل نہیں کرتے. اس عید کے موقع پر سوئیوں میں چھوارے کیوں شامل کرتے ہیں اس کا جواب بھی ہم مہمانوں سے لیں گے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ چھوارے جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں ہمارے ساتھ جو نئے مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ جو ہے وہ اہم سیاسی رہنما، مذہبی رہنما، سماجی رہنما سید حامد سعید کاظمی صاحب موجود ہیں. آپ سابق وفاقی وزیر ہیں، MNA ہیں، اس دفعہ بھی الیکشن لڑے ہیں. اب پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ ان کی خصوصیات ہیں وہ تو ہم انہی سے جانیں گے. نہیں انہی سے نہیں، وہ تو سارا شہر جانتا ہے. تو آپ کو عید کی بہت مبارک ہو. آپ کو بہت شکریہ، خیر مبارک. ناظرین کے ساتھ شریک ہیں عید کی خوشیاں منانے کے لیے. ان کے ساتھ موجود ہیں جناب امجد شعیب خان ترین صاحب. آپ سیکٹری سروسز ہیں ساؤتھ پنجاب کے، ڈپٹی کمشنر رہے ہیں، مختلف عہدوں پر رہے ہیں اور اس خطے سے تعلق ہے. ان کو بھی جو ہے ویلکم کرتے ہیں اور بہت بہت عید مبارک. تھینک یو ویری مچ جناب بخاری صاحب، آپ نے انوائٹ کیا اور ہم ہمیشہ سے آدھی عید آپ کے ساتھ مناتے رہے ہیں اور اس دفعہ بھی وہی عید آپ کے ساتھ منا رہے ہیں. کسی دن ہم کوشش کریں گے کہ پوری عید آپ ہمارے ساتھ منائیں. وہ اگلی دفعہ جب آپ نے ابھی چھواروں کا ذکر کیا تو آئندہ پوچھ کے آئیں گے کہ عید پہ چھوارے کیوں ہوتے ہیں، آگے پیچھے کیوں نہیں ہوتے. قاضی صاحب سے پوچھ لیں گے کیونکہ وہ چھوارے جنہوں نے ڈالنے ہوتے ہیں وہ گھر میں موجود ہیں. تیسرے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رانا محمد الطاف صاحب. آپ جو ہے یہاں پر کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ جو چودھری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے اس کے سربراہ رہے ہیں. آج کل مختار شیخ ہاسپٹل کے سربراہ ہیں. یہاں اس شہر کی بڑی اہم شخصیت ہیں اور دوستوں کے دوست ہیں اور ہر آدمی کلیم کرتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب جو ہے ہمارے دوست ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی عید کی بےحد مبارکباد. بہت شکریہ جی، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہماری طرف سے. تھینک یو جی. وہ کاظمی صاحب ایسے ہی میں نے تو ضمناً سوال کیا تھا لیکن پوچھ ہی لیا جائے کہ یہ چھوارے کیوں ڈالتے ہیں ایسا ہے کہ چھواروں کی نکاح کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ شادی جو ہے وہ بھی خوشی کے معنوں میں ہوتی ہے اور عید بھی خوشی کو کہتے ہیں. تو اس لیے یوں سمجھیے کہ چھواروں کا خوشی سے رشتہ جڑا ہوا ہے. اچھا، تو اس لیے وہ شادی کے موقع میں بھی چھوارے بانٹے جاتے ہیں اور اس موقع پر بانٹنے کی صورت تو اس طرح نہیں ہوتی کیونکہ بے شمار لوگ سبھی لوگ عید منا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بانٹنا مشکل ہوتا ہے تو پھر سوئیوں میں ڈال کے وہ کمی پوری کر دی جاتی ہے. ویسے خاص مزہ کمال ہے چھواروں کا اور سوئیوں کا کمبینیشن. اور سوئیوں کا جو عید کے ساتھ کمبینیشن ہے وہ بھی کمال ہے، اس کے بغیر عید مکمل نہیں ہوتی. ایک اور بھی کمبینیشن ہے، چھواروں کے بہت سارے استعارے بھی ہیں تو اگر وہ بیان کر دیے جائیں تو کچھ کنٹروورشل بھی ہو سکتے ہیں. خوف فساد خلق کی وجہ سے اس کو اوائڈ کرنا، لیکن وہ جو خوشی والی بات ہے یہ کامن ہے. ویسے اس کے بے شک آپ استعارے بھی استعمال کریں لیکن خوشی والی بات جو کاظمی صاحب نے فرمائی ہے یہ کامن ہے. اسی لیے چھوارے کو خوشی کے ساتھ ہی منسوب رہنے دیں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا قاضی صاحب سے جانتے ہیں عید کا دن جو ہے پہلا دن بڑا مصروف دن ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، تو آپ کس طرح گزارتے ہیں؟ آج تو آپ ٹائم نکال کر ہمارے پاس آ گئے ہیں. ہاں ایسا ہے کہ ہم لوگ تو پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں نا تو صبح سے عید ملن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جو بقرعید ہوتی ہے اس پر تو پھر بھی وہ جانوروں کی خیر خبر بھی لینی پڑتی ہے اور وہ اس کے لیے بھی مصروفیت کا وقت نکالنا پڑتا ہے. لیکن اس موقع پر تو بس وہ عید ملنا ہی، بلکہ بعض اوقات تو گلے ملنا نہیں بلکہ گلے پڑنے والی کیفیت ہو جاتی ہے. مریدین زیادہ ہوتے ہیں یا سیاسی کارکن؟ میرے لیے تو سچی بات یہ ہے کہ وہ ڈسکریمنیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، وہ اس طرح آپس کس صف میں کسے کھڑا کیا جائے گھل مل جاتے ہیں. جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں وہ عقیدت محبت کے اظہار میں غلو کرنے لگتے ہیں اور جو دینی مذہبی حوالے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اب چونکہ ووٹ دے کے وہ سپورٹر اور ووٹر ہو چکے ہوتے ہیں ان کی مینٹیلٹی چینج ہو چکی ہوتی ہے. اچھا، ان کی طرف سے کچھ عیدی ملنے کا امکان ہوتا ہے یا ان کو دی جاتی ہے؟ مریدین کی طرف سے میرے خیال میں ملتی ہوگی اور سیاسی کارکنوں کو دی جاتی ہوگی. دراصل بات یہ ہے بھائی کہ آج کل جو غربت ہے، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، اس نے تو عید کی خوشیاں بھی بہت مدھم کرتی ہیں. کوئی شک نہیں. اور ایسے میں یہ بات کہنا اچھا نہیں لگتا لیکن بہرحال
ये ईद से हटकर भी जो लोग आते हैं, पहले दिन में अगर 100 आदमी आए हैं तो उनमें से 90% लोग वो हैं जो सिर्फ अपनी मोहब्बत अकीदत के इजहार के लिए, खुशी शेयर करने के लिए आ रहे हैं, और अब जो आ रहे होते हैं वो तकरीबन 100% गम शेयर करने के लिए आ रहे होते हैं। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल हालात आ गए। डॉक्टर साहब से भी ज़रा जानते हाँ हैं, जी। डॉक्टर साहब को ये जो तिब के मामलात हैं ये तो अपनी जगह पर रह गए, ये ईद वाले दिन भी इस तरह की जो है वो फ़ोन कॉल्स आती रहती हैं कि भाई यार वो खाना ज़्यादा खा लिया डॉक्टर साहब, और कोई डॉक्टर मिल नहीं रहा, बता दें जी क्या है, कोई दिल की तकलीफ़ हो रही है, क्या मामलात हैं, या आपको छुट्टी मिल जाती है? नहीं नहीं, ईद वाले दिन कॉल ज़्यादा आती। अच्छा, उसकी बड़ी वजह ये होती है कि जो शहर से बाहर के डॉक्टर्स हैं वो अक्सर अपने घरों को ईद मनाने गए होते हैं, तो जो हम यहीं पे रहते हैं तो यहाँ वालों को फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी पड़ती है, और हमारे नंबर बेगम साहबा नहीं कहती कि भाई आज भी आपने फ़ोन खोल के रखा हुआ है, यही कॉलेज? बेगम साहबा को शुरू से पता है कि हर त्यौहार पे ऐसा ही होता है। तो अच्छा, इसलिए क्योंकि आती हैं। डॉक्टर्स की लाइफ क्योंकि बड़ी बिजी लाइफ होती है, और फिर उसमें जाहिर सी बात है टाइम निकालना जो है बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि ये भी खुशियाँ सेलिब्रेट करनी होती है लेकिन उसके साथ साथ ड्यूटी भी सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो एक सबसे बड़ा इसमें एक ये भी एलिमेंट है कि हर ईद पे हमें हॉस्पिटल जाना होता है, और वहाँ जो पेशेंट दाखिल हैं जो ईद नहीं मना सकते घर वालों के साथ, हमें उनके साथ भी वक्त गुजारना होता है। अच्छा, अगर इस टर्मिनोलॉजी को मैं अगर एनालिसिस करें तो मैं देख रहा था कि जिस तरह काज़मी साहब पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो डॉक्टर साहब पेशेंट प्रॉपर्टी है, बिल्कुल और ऐसे हम ही। भी एक प्रॉपर्टी है। हाँ, आपकी प्रॉपर्टी। हम जो सरकारी मुलाजिम होते हैं हम फैमिली प्रॉपर्टी होते हैं। तो ये आज प्रॉपर्टीज को भी डिस्टिंग्विश कर लें। पब्लिक प्रॉपर्टी, फैमिली प्रॉपर्टी और पेशेंट प्रॉपर्टी। देखिए अमजद शुएब तरीन साहब, मुझे याद है कि एक दफ़ा हम जब गौहर अयूब साहब मरहूम स्पीकर थे, हम पार्लियामेंट में थे उस वक्त नवाब हयातुल्लाह खान तरीन साहब, वो भी अब दुनिया से रुखसत हो चुके, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो हम दोनों इकट्ठे गए उनसे मिलने, तो गौहर अयूब साहब ने कहा कि जी पता है आपको नवाब साहब कि हम भी तरीन हैं। तो इससे पहले कि नवाब साहब कुछ कहते, आदतन मैंने टांग अड़ा दी, मैंने कहा जी तरीन दो तरह के हैं, एक बेहतरीन है। अभी आप फैसला करने के ऊपर। नहीं हम तो बेहतरीन है जी, हम आपको मौका ही नहीं देते अगली बात करने का। वो पहली साफ में। हाँ, पहली सब में जब आ ही गए तो दूसरे को जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो ये डॉक्टर साहब भी आप भी ईद शीद देते हैं, या ईद के मौके पे भी एक आध नुस्खा लिख के दे दिया यही ईद है? ईद पे कोई नुस्खा लेता भी नहीं जी। हाँ, सही बात है, वो नुस्खे की जगह कह रहे होते हैं कि आज इनवेलप में कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, तो ईदी आज भी बेगम को देते हैं या नहीं? लेते हैं। वो तो उसका हक बनता है जी। हाँ, ठीक है। अच्छा, काजी साहब से जाने, काजी साहब आप ईद नमाज पढ़कर आते हैं तो सवैयाँ पहले ईद नमाज से पहले खाकर जाते हैं या फिर बाद में आकर खाते हैं? बात यह है कि चूंकि बाकी रमज़ान के अंदर रूटीन होती है सहरी खाने की, अब आज के दिन सहरी तो नहीं खाई होती, तो अब हमें ईद नमाज के लिए हम जाते हैं, हमें कुछ तकरीर भी करनी होती है, तो ऐसे में ज़रा थोड़ा सा दिल बांधने के लिए, ज़रा हिम्मत पकड़ने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तो इसलिए वो तो सेवैयाँ उससे पहले ही हम निपट लेते हैं। और बाद में तो ये होता है कि मेहमानों को पेश करते करते फिर बाज़ औक़ात माज़रत कर रहे होते हैं, भाई हम सुबह से यही कुछ कर रहे हैं, तो फिर बाज़ औक़ात बाद मेहमान कहते हैं कि आप समझते हैं कि भूखे नंगे हम ही आए हैं। तो काजी साहब कौन सी सवैयाँ पसंद हैं? दूध वाली सवैयाँ, आजकल तो खैर सवैयों की भी बड़ी इकसाम, तो मीठे पकवान जो हैं वो रंग बिरंगे या आने लग गए। एक होता है जैसे माओं के हाथ की स्पेशल जो एक डिश बनती आ रही है ट्रेडिशनल, दूध वाली सवैयाँ, वो वाली खाते हैं? जी, हमारे यहाँ तो एक ट्रेडिशन है शीर खुरमा उसकी। वैसे आम हालात में वो जो खाली सेवैयाँ भून के तैयार की जाती हैं, वो ज़्यादा पसंद है मुझे। वो ज़्यादा पसंद है। किसी ज़माने हमारे देहात में मोटी सेवैयाँ जो है वो हाथ वाली बनती थी, वो बड़ी अब भी उसका अपना टेस्ट होता है। और हमारा ये कल्चर अगर देखें तो साउथ पंजाब में ख़ास तौर पे आज भी वो अभी ख़त्म नहीं हुआ वो ट्रेडिशन। बल्कि मैं आपको एक अज़राए मजाक एक बात बताऊँ कि सेवैयाँ पहले खाने या बाद वाली बात, तो मेरी वालदा अगर सवियाँ दें तो वो ईद नमाज से पहले देती हैं। हाँ जी। और अगर बेगम दें तो ईद नमाज के बाद मिलती है। आप समझ गए होंगे उसमें उसकी क्या वजह है, उसकी वजह भी आप समझ गए होंगे। अच्छा नाज़रीन, ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी रहेगा, यूं ही ईद की खुशियाँ आपके साथ हम बांटते रहेंगे। अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ बड़े अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं और हम इस छोटी ईद को बड़ी खुशियों के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमारे साथ सिंगर सैफ भी मौजूद सैफ भी मौजूद है, हाँ, बिल्कुल जो जी। हमें अच्छे अच्छे गाने सुना रहे हैं और उनसे मजीद गाने भी सुनेंगे। सैफ, आज अपने सैफ को अपने पास ऐसे बिठा लिया पकड़ के कि आज आप ईद की खुशियाँ हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे, हमारे नाज़रीन के साथ करेंगे। और मैं स्पेशल राना अल्ताफ साहब को और शुएब तरीन साहब को और गाजी साहब को मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि आज के बड़े दिन आज हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी, आप तो खैर हैं ही हैं, और इतने अच्छे लोगों के साथ आज मौका मिला है मुझे, तो ये जो सॉन्ग है स्पेशल डेडिकेट करता हूँ। गाना आपसे सुनेंगे। माइक ठीक है आपका? नहीं भाई। अच्छा चलो जी। क्या गाना सुना रहे हैं? हाँ, एक सॉन्ग है रांझना, वो सरेकी। चलें। मैं चाहूँगा कि इस काफत को देखते हुए आज का दिन ये सारों को डेडिकेट किया है हाँ या जी। सुनने वालों को डेडिकेट किया है क्या? ये स्पेशल जो स्पेशल हमारे गेस्ट जो आए हैं। मेहमान हैं इनको डेडिकेट करते हैं। उन्होंने मेरे नाम से मीम हज़फ कर दिया है, अब वो क्या करेंगे हम? काज़मी हामिद सईद काज़मी साहब है। आप हमारे एहसास हैं। कैसा लगा बहुत जी शुक्रिया गाना? आप। वैसे तो मैंने मास्टर्स उर्दू में किया है और शेर व अदब से दिलचस्पी मेरी माशाल्लाह। मैं शायद सराइकी के गीत पर कोई ज़्यादा अच्छा क्रिटिक तो नहीं होऊंगा, लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि अगर रांझे को पुकारे तो हीर पुकारे तो अच्छा लगेगा। बात ठीक है। हाँ बिल्कुल, बड़ा वजन है जी। हाँ जी बिल्कुल, वजन तो है। लेकिन आजकल जो है वो सारा कुछ मिक्स हो गया, निज़ाम हाँ। जो है वो सारा ऐसा- वैसे तो बाहर के ममालिक में तो खैर लेजिस्लेशन भी हो चुकी है इस हवाले से। आज़िज़ सर ये बताएं कि बचपन की ईद को मिस करते हैं, कोई चीज़ ऐसी कि जी वो अब नहीं है? मैं समझता हूँ कि ये जो बात आपने की है ये ऐसी बात है जिसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है। देखिए बात यह है कि खुशी का ताल्लुक महरूमी से जुड़ा हुआ है। आपने सुना होगा कि वो जो ट्रिलियनियर्स होते हैं वो खुशी की तलाश के अंदर ऐसे हैवानी काम करते हैं जिसको हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है। बचपन में हमें याद है कि हमें ईद की जितनी खुशी होती थी आज तो सिर्फ एक फ़र्ज़ निभाने वाली बात होती है ना। तो जब चांद रात होती थी तो खुशी से नींद नहीं आती थी। हम अपने कपड़े देख रहे हैं, सुबह ये पहनने हैं, जूते भी देख रहे हैं, फिर ये भी होता था कि भाई वो ईदी मिलेगी, अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकेंगे। अब आजकल सूरत हाल ये है कि चूँकि हमारे बच्चे उस वक्त हमें नए कपड़े या तो ईद बकरा ईद पे मिलते थे या कोई शादी ब्याह के मौके ठीक पे, है, ठीक है। अदरवाइज नए कपड़ों का कपड़े इतना का कंसेप्ट तस्वर नहीं नहीं होता था। इसी तरह खर्ची जो है वो भी खुला रुपया 2 रुपये खर्च करने का अपनी मौका मर्जी से खर्च करने का। अपनी मर्जी से वो ईद के मौके पे ही होता था, वरना तो वो दुअन्नी चवन्नी होती थी जो कि हम ईद स्कूल जाते हुए मिलती थी। तो उस वक्त इस तरह खुशी थी। आज बच्चों को जब रोज़ नए कपड़े मिल रहे हों तो उनको भी आप देखें कि उस अंदाज से खुशी नहीं होती ईद की। रोज़ आप उनको पॉकेट मनी इस तरह दे रहे हो, रोज़ उनकी फरमाइशें पूरी कर रहे हो, हाँ। तो आप देखिए कि एक खरबपति शख्स हो उसको जहाज़ खरीद कर इतनी खुशी नहीं होती जितना एक गरीब आदमी साइकिल खरीद के उसकी घंटी बजा के खुश हो रहा होता है कि देखो हाँ, इसकी आवाज़ बिल्कुल कैसी है, ऐसे, और उसको चमका रहा होता है। और उसको तो महरूमी का ताल्लुक जो है वो खुशी से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम अपनी महरूमियों का रोने की बजाय अगर उससे छोटी छोटी खुशियाँ कशीद करते रहें तो हमारे लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल, क्या बहुत सेलिब्रेशन खूबसूरत का बात। क्या रास्ता हो सकता है कि हम अपनी ईद इस एक त्यौहार है, मजहबी भी है और इसमें ज़ाहिर है खुशी का एलिमेंट भी है, इसको किस तरह हम सेलिब्रेट कर सकते हैं ज़बरदस्त ना? मैं अपनी पर्सनल फीलिंग अगर आपके साथ शेयर करूं ईद मनाने की, वैसे तो मैं अभी भी अपने आप को बचपने में रखता हूं तो अगर मज़ीद बचपने की बात वो करूं, कहते हैं दिल तो बच्चा है। हाँ, दिल तो बच्चा लेकिन काम बच्चे वाले नहीं करते। फीलिंग हो बेशक, है। वक्त तो आगे की तरफ चलता रहता है ना। मैं ना बचपने की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जिसको ईद मनाने का मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा तरीका है। ईद के ऊपर तमाम फैमिलीज़ का ख़ास तौर पे आपस में मिलना, जो कि आज के मसरूफ़ वक्त में 2-2, 3-3 महीने तक आप नहीं मिल सकते। मसलन आपके भाई हैं, उनकी औलादें हैं, बहनें हैं, उनकी औलादें। मुझे याद है जब मेरे दादी दादा ज़िंदा थे तो मेरे वाले साहब ईद के ऊपर शहर से हमें गांव में सब बच्चों को साथ लगा के ले जाते थे, और जितने भाई थे वो बहनें भी उनमें आ जाया करती थी। उनके बहुत सारे बच्चे होते थे, वो इकट्ठे हो जाते थे। अब 6 भाइयों की औलादें इकट्ठी हो जाएं तो मिलेगा ऑटोमेटिकली समा ईद हो जाती है। बिल्कुल ठीक।
تو عید بیسیکلی مل کے انجوائے مطلب کرنے ایک راستہ یہ ہے کہ آپ گیدرنگ کریں، گیدرنگ کریں، فیملی کے جو socialization کریں۔ سارے دوست احباب ہیں وہ مصروفیت اکٹھے نے ہوں۔ جہاں آپ کو دور کر دیا ہے، عید کے موقع پر آپ سب اکٹھے ہو جائیں۔ آپ اب بھی ذرا محسوس کریں، آپ کی اولاد اگر کہیں باہر کے ملک میں رہتی ہے اور عید کے موقع پر آپ سے ملنے آ جاتی ہے تو آپ کی عید دوبالا ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو میں ڈاکٹر یہ سمجھتا ہوں عید منانے کا یہ بھی یہ ایک راستہ بھی طریقہ ہے۔ ہے۔ آپ تو آپ کے جو پروفیشن ہے اس میں ہی ایک بانٹنے کا عمل شامل ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو علاج کی نیت سے شفا بانٹ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ جو ہے، تو یہ اس سے طمانینت ملتی ہے کہ بھئی یار چلیں ٹھیک ہے، یہ جو فیل ہے اس دن اگر ہم نے اپنے پیشنٹس کو بھی ذرا وقت دے دیا، وہ جو محروم لوگ ہیں ان کو وقت دے دیا، تو اس سے خوشی کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے۔ بالکل جی، میں سمجھتا ہوں کہ تہواروں پہ اسپیشلی جب کہ کوئی پریشان حال نہیں ہوتا ان مریضوں کا، تو اس وقت آپ اگر ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کو کوئی گفٹ، میں تو ہم اکثر کوئی فروٹ دے دیتے ہیں یا مٹھائی بانٹ دیتے ہیں، تو اگر کوئی سفید پوش بھی اس طرح کے ہوتے ہیں ان کو پیسے بھی دے دیتے ہیں، تو وہ ان کے چہرے پہ جو اس وقت سکون ملتا ہے اس سے بڑھ کر وہ دعائیں جو ملتی ہیں کوئی چیز نہیں ہے۔ خوشی نہیں ہے۔ یہ بتائیں آپ اچھا کیا بنا لیتے ہیں؟ کچن میں وقت گزارتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کچن میں بڑا کم وقت گزارتا ہوں میں، اچھا، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ملتا، لیکن اس میں یہ ہے کہ وائف کی ہیلپ کر دیتا ہوں عید کی سیویاں بنانے میں۔ چلیں یہ اچھی بات ہے جی جی۔ میرا اپوزٹ کیس ہے جی، وائف میری ہیلپ کر دے۔ اچھا آپ عید کے دن خود کچن میں عید کے دن کیا جی، عید کے دن نہیں، عید کے دن نہیں، آگے پیچھے بھی عید ہوتی ہے میری۔ میں اصل میں بات یہ ہے، یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ اپنے ہاتھ کا جو چیز کھانا ہوتا ہے اس کا بھی اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جب آپ کو وہ ٹیسٹ آ جائے تو آپ دوسرے ہاتھ کا اچھا، کھانا یہ پسند جو نہیں اپنے ہاتھ اپنے ہاتھ دکھائے ہوتے تو پتہ چلتا ہے۔ بیگم بہت اچھی کوکنگ کرتی ہیں، لیکن میں انہیں کہتا ہوتا ہوں کہ جب آپ کرتی ہیں۔ ویسے فرید صاحب، ویسے جو اپنے ہاتھ کا جو بنا ہوا کھانا ہے وہ دوسرے کو کھلانے کا بھی زیادہ مزہ ہے، ہاں، اس کو سزا کے عمل سے بھی وہ گزارنا ہے۔ نہیں سزا نہیں، بلکہ اگر زیادہ اچھا بناتے ہیں تو وہ فرمائش آپ کیا اچھا کیا بناتے ہیں؟ جی آپ کیا اچھا بناتے ہیں؟ میں جی اپنے نہیں سارے کام میں نہیں کرتا، وہ بھی کرتی ہیں۔ نہیں وہ ان کو اس میں شامل ہی نہیں کرتے۔ اچھا تو میں الحمدللہ دیسی مرغی لے آتا ہوں، اچھا، اور اس کا بہت اچھا بنا لیتا ہوں، کڑھائی مطلب بنا آپ لیتا ہوں۔ میٹھے کے ساتھ ساتھ نمکین جو ہے وہ لازمی ہے ہاں آپ نمکین میں اچھا پھر تو آپ کا اپنے یہ ٹیسٹ کے آج کا دن تو بڑا بیزی گزرے گا۔ اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بھی ایڈ کروں اس میں فار دا پیپل آلسو، کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ یہ جو ہم نے دیسی گھی اور مکھن اور اس کو چھوڑ کے ہم اس طرف آ گئے ہیں نا، اس سے کچھ بیماریاں بھی جنم لینی شروع ہو گئی، اور اب لوگ ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ آپ ایکچولی ان کھانوں کی طرف واپس آنا چاہیے۔ آرگینک چیزیں جو ہیں، آرگینک چیزیں ہیں، بالکل مکھن، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی بھی میرے گھر میں جب میں مکھن ڈالتا ہوں تو میرے بچے کہتے ہیں بابا یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اچھا یہ باتیں چلتی رہیں گی ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، چھوٹی عید کی بڑی خوشیوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے ہم حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت گیسٹ موجود ہیں، ان کے ساتھ عید کی خوشیاں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کچھ ان کی یادیں بھی تازہ ہو رہی ہیں کہ کس طرح سے وہ بچپن میں اپنی عید کو سیلیبریٹ کرتے رہے ہیں، اور آج کے دن جو ہے وہ یہاں پر آئے ہیں ہم سب کے ساتھ اپنی عید کی خوشیاں میں قاضی صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ بھی کوئی شغف رکھتے ہیں کچن کے حوالے سے کچھ کھانے بنانے کا؟ آپ نے قاضی صاحب سے بڑا مشکل وہ اس لیے کہ آج جو میں کہوں گا وہ پھر سند رہے گا اور وقت ضرورت کام آئے گا۔ میں صرف اس حد تک کہ کبھی ضرورت ہو تو ضرورت پوری کرنے کے لیے میں بنا لیا کرتا ہوں۔ اچھا، یعنی روسٹ بنا لیتا ہوں میں، کیونکہ اس کے اندر زیادہ تب و دو نہیں ہوتی، بس بھوننا ہی ہے زیادہ، اس کے اندر کچھ تھوڑا سا لیمو نچوڑ کے مرچ ڈال کے ٹیکنیکل کام ہے۔
تو روسٹ بنانا بھی ہوتا ہے ظاہر سی ٹیکنیکل بات کام ہے۔ ہے۔ تو یہ میں بنا لیتا ہوں، اور اس کا مطلب ہے کھانا اچھا بنا لیتے ہیں میں قاضی سوچ رہا صاحب تھا کہ یہ پہ تکلف کر رہے ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ یہ صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں انڈا ابال لیتا ہوں، لیکن آپ نے تو شروع ہی روسٹنگ نہیں، انڈا ابالنا جو ہے نا وہ زیادہ ٹیکنیکل کام ہے، کیونکہ انڈا ہاف بوائل اچھا لگتا ہے نا، اور وہ اس میں ایک آنچ کی کسر رہ جائے تو وہ کھانا مشکل ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جائے تو وہ سالڈ ہو جاتا ہے، تو وہ زیادہ ٹیکنیکل کام ہے یہاں پر روسٹ بنانے کے مقابلے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کوئی کاظمی صاحب یہ بتائیے گا کہ بیگم صاحبہ نے بھی کبھی فرمائش کی ہوگی جی کچھ یہ ذرا کچن میں آئیں، آپ صرف مریدین کو لیکچر ہی دیتے رہتے ہیں؟ ایسا ہے کہ میرے ساتھ یہ شاید ایکسیپشن ہو کہ ہماری بیگم نے شروع دن سے یہ طے کر لیا تھا کہ جی آپ کے سامنے دسترخوان پر کھانا تو بازار کا نہیں آئے گا، میرے ہاتھ کا پکا ہوا آئے گا۔ ویسے ایک بات میں بتاتا یہ چلوں کہ کاظمی صاحب کے گھر پہ جو کھانا دستیاب ہوتا ہے وہ کمال کھانا ہوتا ہے، ان کا دسترخوان ماشاءاللہ بڑا وسیع ہے اور بہت ذائقے والا کھانا ہوتا ہے۔ اب اس میں کاظمی صاحب کا اپنا کتنا عمل دخل ہوتا ہے یہ خود ہی بتا سکتے ہیں، لیکن کمال دیکھیے نا، ہر فنکار جو ہے اپنے فن کا مظاہرہ تبھی کر سکتا ہے جب تک اس کو اپریسیشن ملے نا، داد نہیں ملے گی تو وہ نہیں مل سکتا۔ تو الحمدللہ داد دینے میں ہم بہت ماہر تو ہیں۔ بخاری صاحب اس دفعہ مل کے داد دیتے ہیں۔ کاظمی عید صاحب میرا خیال ہے کہ کاظمی صاحب کے ساتھ ہی منائی جائے۔ میرا خیال ہے اب آج کی عید تو ہو گئی، سیدھا انہی کے تو گھر اگلی عید جو ہے وہ قربانی والی ہے۔ بڑی عید ہاں، بڑی پر عید ایک اور بھی کام ہوگا، ہمیں عیدی شیدی بھی مل جائے گی۔ اللہ اکبر سبحان اللہ، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اس منصب پہ رکھا ہے کہ آپ عید میں دیتے نے آپ کو ہوئے کہا میں ابھی بھی بچپنے میں ہوں، اس لیے میں آپ وہ کو کہا آپ- کہ ہاں۔ عید بنائیں، آپ تو بچپن نہ ہو تو پھر جس طرح بچوں کو ڈیل کیا جاتا ہے ویسے قاضی صاحب جو ہے وہ ہر چیز کے لیے پریپیئر ہے، کیونکہ پاس جواب جو ہے وہ فوراً سے موجود نہیں، ہم ہوتا ہے۔ ان کے الفاظی سے آگے تو نہیں ہاں جاتے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا ویسے جو بچپن کی عیدی ہوتی ہے اس کا ایک اپنا ہی الگ مزہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے پیرنٹس دے رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کے گھر میں جو گیسٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو عیدی دے رہے ہوتے ہیں، وہ ساری عیدی اکٹھی کر کے جو ہے وہ ایک الگ خوشی ہوتی ہے۔ ہاں وہی ہوتی ہے کہ وہ عیدی رہے ہمارے پاس، نہ کہ اماں ہم سے وہ عیدی لے کے اپنے پاس رکھ لیں کہ بیٹا یہ زیادہ خرچ نہ کرنا۔ آپ کے ساتھ کل سے اس طرح ہوا کہ اماں نے وہ آپ سے عیدی ساری لے لی ہو؟ نہیں، وہ ہوتا ایسا ہے کہ وہ چونکہ عیدی تو خاصی جمع ہو جاتی ہے نا، ہاں۔ تو پھر وہ ہماری اماں کے پاس جمع ہو جاتی تھی۔ آج بھی ہمارے بچے جو ہیں، لیکن آج کل بچے جو ہیں نا وہ کاؤنٹنگ میں بہت اچھے ہیں، تو وہ حساب کتاب بعد میں بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہماری اتنی عیدی رہ گئی ہے آپ کے پاس۔ تو اس وقت پھر یہ ہوتا تھا کہ اس دن، اور اس وقت سستا زمانہ ہوتا تھا، روپے 2 روپے بھی ہم سے خرچ ہی نہیں ہو پاتے تھے دن بھر میں، تو لیکن پھر یہ کہ بعد میں بھی ہم پر احسان چڑھا دیا جاتا تھا، بھائی تمہاری عیدی تھی چلو اس میں سے مزید لے لو۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بچپن کی عید کیسی ہوتی تھی، کیا آپ مس کرتے ہیں آج؟ اس عیدی کا کیا کرتے تھے جو ڈھیر ساری اکٹھی ہو وہ تو جاتی؟ وہی سیم وہی کلچر تھا جی، ہم بھی عیدی جب زیادہ ہوتی تھی تو ہمارے جو والد صاحب ہیں وہ ہم سے لے لیتے تھے، تو کاؤنٹنگ ویک تھی ان زمانے میں، تو بعد میں آدھے ملتے تھے آدھے نہیں ملتے تھے، تو جواب یہ دیا جاتا تھا کہ ان کے بچوں کو بھی تو ہم نے عید دینی ہے۔ ہاں جی یہ بھی ہوتا ہے، ان کو وہی دے اچھا دیتے تھے۔ ہاں بالکل ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک چیز بڑی آپ اس میں ٹریجک پہلو یہ ہو جاتا ہے کہ اب اس وقت آ کر جب ہم عیدی دینے والے بن گئے ہیں اور ہمیں دینے والا کوئی نہیں، تو اس میں ہمیں یہ ضرور سیڈ فیل ہوتا ہے کہ وہ وقت بھی گزر گیا کہ جس میں ہم کسی سے عیدی لیتے تھے، تو اب وہ لوگ نہیں رہے، تو اب ہم عیدی دینے والوں میں بن گئے ہیں۔ تو یہ مصعب نے جو یہ بات کہی یہ بہت اہم بات ہے۔ مجھے یاد ہے میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ان کے بڑے بھائی جو ان کے مرشد اور استاد بھی تھے، ان کی وہ انڈیا میں تھے، اچھا، ان کے انتقال کی خبر ملی، اٹ واز 1970۔ تو انہوں نے اس وقت گریہ کرتے ہوئے ایک لفظ بولا تھا کہ آج کے بعد سے حضرت علامہ مولانا فلاں فلاں کہنے والے تو بے شمار ہیں، سعید کہہ کے بلانے والا کوئی نہیں رہا۔ تو یہ وہی بات ہے کہ اب وہ محرومی ہے کہ اب عیدی لینے والے تو بہت ہیں ہم سے، اس کا مطلب عیدی دینے والے بچوں کو والدین کو عیدی دینی چاہیے، ان کو یہ جو فیلنگ ہے بالکل شریک ہونا چاہیے۔ عید کارڈ بھی مس کرتے ہیں آپ کبھی؟ عید کارڈ تو اب مس ہو گئے جی، بالکل بالکل اب تو مطلب ان کی ایک اپنی خوشی ہوتی تھی۔ عید کارڈ ایک تو بڑے کم مقدار میں ملتے تھے، 2-4 اب تو عید میسیجز جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں آ جاتے ہیں، تو شاید وہ اس میں اب تو دیکھتے بھی نہیں، اس کو بھی نہیں، آپ کو پتہ عید مبارک لکھا ہوا ہے۔ ہاں اچھا وہی ہوتا ہے نا کہ اب تو اتنے عید سارے، کارڈ نظر بھی نہیں ہاں جی آتا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔
जिस तरह मार्केट में पहले छपे चांद रात को ही स्टॉल लगे हुए होते थे, स्टॉल लगे होते थे, हाँ, आप जाते बहुत थे ज़्यादा। और बंदे ज़हन में होते थे उनके हिसाब से ईद कार्ड किस किस्म का। अच्छा ये होता था ना कि आपने अपने दोस्तों के लिए भी आपने ईद कार्ड लेना, तो बचपन पूछ रहे रोमांटिक लाइफ और कुछ आए हुए ईद कार्ड छुपा के रखने वो पड़ते छुपा के थे, रखते थे। और उनको जाया भी नहीं किया ज़ाया जाता। नहीं किया जा सकता। वो आज भी कार्ड हैं या छुपे पड़े हैं? नहीं जी, संभाल के रखे हूँ। संभाल के रखे हुए हैं। वाह जी वाह, अच्छा, क्या मैंने कहा काज़मी साहब से पूछ रही हैं। काजी साहब मेरा काम है इसका जवाब जो है ना मुझे किसी और तरीके से दे दें, नहीं, इसलिए वो- मैं डर रही थी कि ये सवाल नहीं, कैसे वो करूं। कार्ड्स दरअसल संभालने वाली आ गई हैं। हाँ ये देखें ना, ये अच्छा और बेहतरीन टेक्निकल जवाब था। काजी साहब वैसे आपने ये तो कहा कि भाई इसका बैरूनी के साथ जो है ताल्लुक़ है, लेकिन हम अपनी सेलिब्रेशन को आज के दौर में किस तरह बढ़ा सकते हैं अगर हम दीन को भी सामने रखें और समाज को भी, जिस इस वक्त खुशी नहीं है, हमारे रवैये जो मेरा है कम हो बड़े रहा है, तल्ख़ ये हो हमारे गए बड़े हैं। देखिए ये बात change बड़ी हो गए। सीधी सी है। हमने रोज़े रखे ना, दो अफ्तारी के वक्त जब प्यास की शिद्दत में पानी पीते हैं कितनी फ़र्क होती है, और भूख की तलखी में जब वो खाना खाते हैं कितना मज़ा आता है। लेकिन आपने भी तजर्बा किया होगा कि बाद वक़्त ऐसा भी होता है कि ख़ुद खा के इस वो मज़ा नहीं आता जो किसी भूखे को खिला के आता है। तो ये लुत्फ़ और लज़्ज़त के जो मुख्तलिफ पहलू हैं, जिस तरह हम बात कर रहे थे ना कि वो जो ट्रिलियनेयर हैं उनको कहीं से खुशी नहीं मिलती, लेकिन उनमें वो लोग भी हैं जिन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चैरिटी के लिए Charity वक्फ के कर दी। उन्होंने फिर उस राज को पा लिया है कि ये खुशी जो है ये बांटने से बढ़ती है। दूसरों को आप शरीक करेंगे। एक जैसे अब दीनी मजहबी आपने हवाले से कहा, तो फितराना जो है वो क्या है? वो दूसरों को शेयर करने का नाम है ना, कि आप बेशक हज़ारों लाखों रुपए न तकसीम कर रहे हो, लेकिन अगर आप किसी एक शख्स को अपने फितराने की रकम दे के उसके लिए पता नहीं उसकी क्या अहमियत है। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ी खूबसूरत बात। तो इस तरह हम ये वैसे फितराना तकसीम करके सारी रकम को मुख्तलिफ लोगों में तकसीम करके देना चाहिए, कोशिश करके एक ही बंदे को दे देते। देखिए जी, आजकल एक शख्स के फितराने की रकम तो इतनी है ही नहीं कि वो आप ज़्यादा, जो महंगाई है उसके आलम ऐसा हो गया है। तो लेकिन ये कि अगर आप उसमें अपनी तरफ से शामिल कर दें, और चूँकि फितराना सिर्फ एक आदमी का फितराना तो एक ही बंदे को चला जाए तो कुछ ना कुछ भला हो जाए, लेकिन ये कि अगर हम कुछ लोगों को मज़ीद शामिल करने के लिए, आजकल अल्लाह के फजल व करम से मैंने ये देखा है, बल्कि आपके इल्म में गालिबन होगा कि दुनिया भर के अंदर अगर हम बुराई के हवाले से, खामी और ख़राबियों के हवाले से हम शर्मिंदा होते हैं कि हम फ़लाँ नंबर है, फ़लाँ नंबर है, लेकिन ये बात शायद हमारे लिसनर्स को और नाज़रीन के लिए नई बात हो, कुछ लोगों के लिए, कि दुनिया भर के अंदर चैरिटी के हवाले से पाकिस्तान का पहला नंबर है। यानी वो ममालिक जहाँ पर बेतहाशा दौलत है और बावजूद यहाँ वहाँ पर इतनी चैरिटी नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान में दी जाती बिल्कुल है। ऐसे। तो यहाँ पर लोगों का एक उमूमी सोच, जो हम हर वक्त रोना रोते रहते हैं कि जी हम खुद गर्ज हैं, हम जनाब लूट मार करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर अगर इज्तिमाई, क्योंकि चैरिटी इतनी ज़्यादा तभी होगी ना जब कलेक्टिवली हमारा एक कैरेक्टर सामने आता है, तो ये हमारे लिए ये काबिल बड़ी तारीफ गनीमत बात है और अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। डॉक्टर साहब, क्या खाने में क्या पसंद है आपको? ईद वाले दिन को फरमाइश करते हैं बेगम से कि अच्छा आज डॉक्टर ये साहब की खाने की बात को जो है ना यहीं से ही हम खाने जोड़ेंगे। की बात आप हमेशा बोल देते हैं। हाँ, लेकिन अभी जो है हमने ब्रेक पे जाना है, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ मौजूद हैं, हमारे साथ बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट मौजूद हैं। हम ईद आपके साथ मना रहे हैं, आप हमारे साथ ईद मना रहे हैं, और हमारे साथ जो है सिंगर भी मौजूद हैं, उनके गाने भी आपको सुना रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास एक सवाल छोड़ के गया था और वो ये था कि खाने में आपको क्या पसंद है, वो चीज़ जिसकी फरमाइश आप करते हो बेगम साहब से कि भाई आज ये बनना चाहिए ईद का दिन। ईद के दिन एक्चुअली हमारे ये है कि हम जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो वन डिश पार्टी करते हैं। अच्छा, तो जो मेरी वाइफ अच्छा पकाती है वो डिश बनाएगी, जो ठीक है। मेरे सारे इकट्ठे होते हैं, एक-एक डिश सब बना के लाते हैं। डिशेज ले आते हैं। अच्छा, सारे। आप क्या डिश अमूमन बना के जाते तो मुझे तो पसंद है ये जो दाल चावल जो है, हैं? ईद वाले दिन भी दाल ईद चावल वाले खाते दिन हैं? दाल चावल मेरी तरफ से होते हैं ना जी, अच्छा। बाकी वो दूसरी चीज़ें आ जाती हैं सही है। ज़बरदस्त। वहाँ से। तो वैसे भी मुझे जो है ना ये वाले दिन भी दाल चावल दाल चावल दाल रोटी में काम ईद करना पे होता है ना, ईद पे कुछ स्पेशल आप जो खाते नहीं, वो हैं। उसका जायका बड़ा ज़बरदस्त होता होगा ना दाल हाँ। चावल का जो। दरअसल उसमें एक बात ये भी है, डॉक्टर साहब खुद फरमाएंगे
کہ چونکہ آج کل ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو گیا ہے کہ تقریباً روز ہی ہم دعوتیں کھا رہے ہوتے ہیں، ہر روز مٹن ہے، دال چکن چاول ہے، کم تو ایسے میں جب آپ کو دال چاول ملے نا تو وہ اسپیشل ایونٹ پر ہی ملے گا، وہ ویسے نہیں ملے گا۔ میرے خیال ہے دال چاول کا ذکر ہے تو پھر گانا ہی سن لیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ سیف ہمارے یہ تو پھر ساتھ روح موجود افزا ہے۔ گانا ہو ہاں جی لازمی ہے، وہ جو سوگ ہے وہ روح کی غذا ہے، تو اس لیے پھر دال چاول بنتا ہے نا۔ ہاں جی قاضی صاحب، وہ ذکر ہو رہا تھا کھانوں کا، آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے جس کا آپ انتظار کرتے ہوں کہ عید والے دن جو ہے نا یہ بننا چاہیے؟ مطلب یہ کہ ہمیں تو جو بھی چیز پسند آتی ہے نا پھر اس کو کھا جاتے ہیں۔ جو چیز پسند آ جاتی ہے اس کو کھا جاتے ہیں۔ چلیں آپ نے چلے بات کر دی، میں پوچھ لیتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے علماء حضرات ہیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، یہ ایسے ہی افواہیں ہیں یا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ویسے تو ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے کہ اگر آدمی ذرا زیادہ کھانے کی عادت ڈال لے تو اس کا سٹمک جو ہے اسٹریچ ہو جاتا ہے، کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے۔ کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے، اور جب وہ بڑھ جائے گی تو ظاہر ہے کہ زیادہ مانگے گا بھی صحیح۔ میرے خیال ہے اگر وافر دستیاب ہو تو پھر ظاہر ہے صرف آپ دستیاب کی لوگ بات نہیں ہے، ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دوست احباب محبین کرم اصرار فرما کرتے ہیں۔ وہ ان کے گھر جائیں تو جب تک ہم کچھ کھا نہ لیں ان کی تسلی نہیں ہوتی کہ یہ راضی ہم سے گئے ہیں، تو ان کو راضی کرنے کے لیے وہ میدا بڑھتا جاتا ہے۔ اب ہمارا عالم یہ ہے کہ اب بیٹھتے ہیں تو گود بھری بھری لگتی ہے۔ اچھا چلے، آپ کو خان صاحب کیا پسند ہے کھانے میں خاص طور پہ جو ہے جو فرمائش کر کے بنواتے ہو؟ عید والے دن تو ایک خاص ٹپیکل بنتی ہے، کھانے بنتے ہیں جس میں چنے ہوتے ہیں، اور چھوارے سے آپ نے سٹارٹ کیا، وہ چھوارے والی سویاں تو مست آلو چنے بھی بنتے ہیں عموماً گھروں میں، ہے نا؟ چنے میں مختلف ورائٹیز ہوتی ہیں، چاٹ ہوتی ہے، اور وہ ایک باقاعدہ ٹیبل سج جاتی ہے، وہ پھر مہمانوں کے لیے بھی حاضر کی جاتی ہے۔ تو وہ اس میں فیسیلیٹیشن یہ بھی ہوتی ہے نا کہ ایک دفعہ ٹیبل تیار ہو جاتی ہے، اب جو مہمان آئے اس کے آگے ایک ہی ٹیبل۔ اچھا ویسے میرا ذاتی جو ہے وہ اس میں تجربہ یہ ہے کہ سیوئیوں والی جو عید ہے، میٹھی عید، اس دن آپ کو نمکین بنانا چاہیے، اور نمکین عید کو میٹھا بنانا چاہیے کیونکہ سارا کچھ اب تو وہی ہوتا ہے۔ ہاں اچھا میں یہ عرض کروں گا کہ وہ ویسے تو اب لفظوں کی بحث میں ہم نہیں جاتے، حلیم کہیں یا دلیم کہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے، ٹھیک ہے، لیکن اچھا یہ بھی میں بتاتا چلوں، ایک ہوتا ہے حلیم، ایک ہوتا ہے کھچڑا، ٹھیک ہے، جس میں گوشت بالکل گھوٹ دیا جائے وہ حلیم کہلاتا ہے، اور جس میں ذرا بوٹی موجود دال، ہے ہاں ساتھ وہ کھچڑا کہلاتا ہے۔ اچھا تو مجھے کھانے میں یہ اسپیشلی میں بنواتا ہوں کھچڑا خاص طور پہ، اچھا، اور وہ شوق سے کھاتے ہیں۔ اس میں محنت بھی بہت ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا کھانوں کی اتنی مزیدار باتیں ہو رہی ہیں اور دل نہیں کر رہا کہ ان کو اجازت ان کو دیں بھی اور ان سے لیں بھی، تو سب سے پہلے تو آپ سے کہیں گے کہ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں؟ دیکھیں جی اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ خوشیاں جو ہیں وہ بانٹنے سے بڑھتی ہیں، وہ بانٹنے سے تقسیم نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم اور جیسے کورونا کا وقت آیا تھا نا تو لوگ کہتے تھے کہ تازہ دہاڑی کرنے والے وہ بیچارے زندہ کیسے رہیں گے، تو اس وقت یہی پیغام دیا تھا کہ ہر ایک کو راشن پہنچانا تو ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، لیکن صرف اگر آپ اپنے پڑوس میں اور اپنے قریبی عزیزوں میں یہ دیکھ لیں کہ کس کے گھر آج چولہا نہیں جلا اور اپنی روٹی اس کے ساتھ بانٹ لیں گے تو یہ کڑا وقت آسانی سے گزر جائے گا۔ تو اگر ہم اس طرح مل بانٹ کے کھانے کی عادت ڈال لیں تو یہ اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالے گا، برکت بھی ڈالے گا، رحمتیں بھی ہوں گی، اور وہ دوسرے لوگ دعائیں بھی دیں گے، اور یہ دعاؤں سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے، بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے ترین صاحب؟ میں ایک ٹریڈیشنل میسج کی بجائے ایک نیا میسج دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں گورنمنٹ سیکٹر نے خاص طور پہ ایک ٹرینڈ سٹارٹ کیا ہے پلانٹ فار پاکستان۔ ٹھیک ہے، میں یہ چاہوں گا پودا لگائیں کہ عید کے موقع پر ایک خوشی اور ایڈ کریں، اور یہ بھی ایک خوشی ہے کہ آپ اپنے نام کا ایک پودا لگائیں اور اس کو سیلیبریٹ کریں۔ اور مجھے یاد ہے اسکول کے دنوں میں نے ایک پودا لگایا تھا، اور جب تک میں میٹرک نہیں کیا اس پودے کو روز دیکھتا تھا، اسکول کے اندر لگایا تھا کہ یہ کتنا ہو گیا۔ اچھا، تو اس سے بھی ایک خوشی ملتی تھی کہ پچھلے سال جو پودا لگایا تھا اس سال اس کا قد اتنا ہو گیا، پھر اتنا ہو گیا، اور وہ پھر کہا کرتا تھا کہ یہ میرا پودا ہے۔ تو آپ میرا پودا کے نام سے، پلانٹ فار پاکستان کے نام سے ایک باقاعدہ ایپ گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کرائی ہے، اگر آپ اپنے نام کا پودا لگا دیں گے تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے، اور خوشی بھی ہے۔ ہر شعبے میں ایک پودا لگائیں۔ اچھا جی، ڈاکٹر صاحب سے بھی میسج لیں گے۔ بہت شکریہ شیخ صاحب۔
آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میرا ایک میسج کیا پریکٹیکل ہے جو ہر تہوار پہ میں کرتا ہوں کہ آپ جو سفید پوش طبقہ ہے، جو محروم لوگ ہیں، وہ ان میں سے سب سے پہلے آپ کے کافی ایسے رشتہ دار ہیں جو جن کو پورا سال آپ ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کو بھی مائنڈ کرتے ہیں، لیکن یہ واحد موقع ہوتا ہے جس پہ آپ ان کو عیدی کی صورت میں جتنے پیسے بھی دے دیں گے تو وہ اس کا انکار نہیں کرتے. تو یہ ہیلپنگ کا بہت اچھا طریقہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جیسے عادت ہے کہ ان پیشنٹس کے پاس جانا جو جن افورڈ بھی نہیں کر سکتے، ان کو جا کر ان کی ہیلپ کرنا سے بھی بہت بڑا ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور آپ کو اندرونی خوشی بھی ملتی ہے. عام آدمی نہیں جا سکتا ہے. ہاں جی ہاں جی، عام آدمی نہیں جا سکتا ہے. نفس مجروح کیے بغیر آپ کسی کی ہیلپ کریں. بالکل ایسے بڑی بات. آپ تینوں کا بہت شکریہ، بہت اچھا لگا. آپ نے عید کی خوشیاں ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کی، اور اس کے ساتھ ہی سیف آپ کا بھی بہت شکریہ، بہت اچھا لگا جی آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے اور اپنی عید کی خوشیاں ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کی. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے، لیکن ہم چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو عید کی خوشیاں مزید جو ہے وہ میٹھی بھی کریں گے، آپ کے ساتھ سیلیبریٹ بھی کریں گے. ہمارے ساتھ اور گیسٹ بھی موجود ہوں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا.